الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد. حضرت محترم، کاروبار کے سلسلے میں، تجارت کے معاملات میں اور خرید و فروخت کے متعلق آپ کے سامنے کچھ دن پہلے درس اسباق بیان کیے جا رہے تھے. اسی کے متعلق جو اس کے چند اسباق باقی رہ گئے ہیں، ان میں سے آج کا جو سبق ہے ایک جنس کے اسی جنس کے متعلق تبادلے کے بارے میں، کہ اکثر کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے سونے کا یا چاندی کا یا گندم کا، تو جو کاروبار کرنے والے حضرات ہیں وہ اکثر ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی چیز لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی سونا چاندی بیچنے والا شخص ہے، وہ اپنے کسی دوسرے دوست سے سونا چاندی لے لیتا ہے کہ میں تمہیں واپس دے دوں گا. یا کوئی گندم بیچنے والا شخص ہے تو وہ کسی دوست سے گندم لے لیتا ہے کہ میری ابھی پکی نہیں ہے، تو جب میری پک جائے گی میں تمہیں واپس دے دوں گا. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو فرمایا ہے کہ اگر تم نے کسی بھی چیز کا تبادلہ کرنا ہے لیکن اس کی جنس ایک ہو تو اس میں کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کمی بیشی نہیں کی جائے گی. اگر سونا ہے جتنا لیا ہے اس کے متبادل اتنا ہی واپس کرنا پڑے گا. چاندی ہے وہ لیا ہے اس کو اس کے متبادل اتنا ہی واپس کرنا پڑے گا. گندم ہے جو ہے اگر وہ لی ہے اس کو بھی اس کے متبادل اتنا ہی جتنا وزن میں اس سے لیا تھا اتنا ہی وزن میں اس کو واپس کرنا پڑے گا. نہ کمی کرنی ہے نہ اس میں اضافہ کرنا، کیونکہ اگر اضافہ کریں گے تو وہ سود کی ضمن میں آ جاتا ہے، اور اگر کمی کریں گے تو وہ نقصان کی ضمن میں آ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کسی کو کوئی سونا دیتا ہے، کوئی چاندی دیتا ہے، لیکن وہ اس کے تبادلے میں اس کو نقد رقم دے دیتا ہے، یا جس کو ہم خرید و فروخت کہتے ہیں، کہ اس نے اپنی چیز اس کو بیچ دی اور اس کے تبادلے میں رقم لے لی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو فرمایا ہے کہ وہ چیز کے مطابق اس سے رقم وصول کرے، اور جو شخص بیچنے والا ہے اور جو لینے والا ہے وہ جو بھی چیز لے رہا ہے اس کو چیک کر لے، اور اپنی قیمت جو وہ دے رہا ہے اس کو چیک کر لے. وہ اس میں جو ہے وہ تبادلہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر جنس سیم ہے، ایک جیسی ہے، تو اس میں برابر کا برابر. تو یہ جو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے یا ہمیں ہدایات دی ہیں، اکثر دوست احباب کہتے ہیں کہ آپ صاحب اس طرح کے جو ہیں وہ آج کل چیزیں استعمال نہیں ہوتی، تو آپ کوئی اور بات بیان کر لیا کریں. تو یہ بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عمل کیے جاتے تھے، یا اس طرح کی خرید و فروخت اس طرح کی تجارت کی جاتی تھی، اب نہیں کی جاتی. بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹے چھوٹے معاملے ہماری ہدایات فرمائی ہیں.
ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ کون سا کام کس طریقے سے کرنا ہے، کس سے بچنا ہے، کون سا کس عمل کے مطابق کیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ہمیں بتایا ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب کوئی بات سنتے ہیں اور وہ کافی دیر بعد ہمیں پتہ لگتی ہے یا ہم نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ سنی ہوتی ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ کوئی مولوی صاحب نے یا خطیب صاحب نے یا حافظ صاحب نے کوئی نیا مسئلہ ہمیں بتا دیا ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ تو مسئلہ نیا نہیں ہوتا، مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی سنا نہیں ہوتا، اور معذرت کے ساتھ کہ ہم سننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اس طرح میں نے پہلے ایک مرتبہ کہا تھا کہ بہت سے احباب اس طرح کے ہیں کہ جو کوئی باتیں سننے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو بھائی سننا لازمی ہے، عمل کرنا کروانا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کئی علم رکھنے والے ہیں، لیکن ایسے لوگ ہیں لیکن ان کو عمل کرتے ہی نہیں ہیں۔ ان سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرو، کہتے پتہ ہے مجھے اس بات کا بھی پتہ ہے، اس بات کا بھی پتہ ہے، کر لیں گے جب کرنا ہوگا، بڑی زندگی پڑی ہے۔ تو اس بات کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ہم اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، صحابہ کرام پر ہماری جانیں قربانی، اکثر ہم یہ الفاظ جو ہیں وہ کہتے رہتے ہیں، لیکن صحابہ کرام جو ہیں وہ انہوں نے ایک طریقہ کار جو ہے، ایک عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے اس کے بعد فوراً عمل کرنا شروع کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس طرح کا بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔